تو یہ سائیکو سوشل سپورٹ آپ صرف جو مدرس ہیں ان کے لیے یہ سیشنز ہوتے ہیں یا اس میں ان کے خاوند یا اور جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں؟ وی آلسو ورک ود مین اینڈ بوائز، اوکے، کیونکہ ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ جینڈر کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود اینگر، ہاؤ ٹو ڈیل ود ایموشنز. اور جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ بچیوں اور عورتوں پہ آتے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی 2010 میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ ٹراما سے گزرتے ہیں اور اس میں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ایمرجنسی کے حوالے سے ہمارے پاس سیف ہیلنگ اینڈ لرننگ سینٹرز ہیں، ہمارے پاس ٹیمپرری لرننگ سینٹرز ہیں. پچھلے سال 1.7 ملین بچوں کو ایجوکیشن جو ہے وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں. یہ جو ہم ماڈل استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ریچ اپ اینڈ لرن. اس کو اسکیل پہ لے جانے کے لیے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے. اس کے لیے IRC کیا کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں آپ لوگ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کام گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو گورنمنٹ کے BHUs ہیں ان میں کرتے ہیں. Why not private sector? IRC is open to partnership with private sector. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ECD کے پوڈ کاسٹ میں ہم مس راحت رضوان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آج ہمارا میرے خیال میں 27واں ایپیسوڈ ہے اس سیریز کا، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنی بہت زیادہ مصروفیت سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا، تو آپ کا بہت شکریہ. اور مس راحت رضوان سینئر کوآرڈینیٹر ہے IRC میں، ایجوکیشن اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھتی ہیں. تو آج جو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے، ہم IRC کا دیکھیں گے کہ اوور آل IRC کیا کرتا ہے، گلوبلی کیا کرتا ہے، اور پھر پاکستان میں کب سے IRC نے کام کرنا شروع کیا، اور کون سے اسپیشل پروگرامس ہیں جن پہ IRC فوکس کرتا ہے. تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے مس راحت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں اور ہمیں بتائیں کہ جو آپ کا سفر ہے IRC تک آپ کیسے پہنچی اور آپ نے اس سے پہلے کیا کام کیا. اس کے علاوہ پھر آپ ہمیں IRC کے بارے میں بتائیں کہ IRC پاکستان میں کب سے کام کر رہا ہے اور کن ایریاز پہ آپ لوگ فوکس کرتے ہیں. تھینک یو. جی السلام علیکم. تھینک یو خدیجہ فار انوائٹنگ می. بڑا ہم نے اس یہاں تک پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگ گیا. جی بس آپ مصروف ہے، مجھے پتہ ہے. ایکسکیوز فار دیٹ. نو نو نو، اٹس اوکے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ہے. سو بیسیکلی میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا ٹیچنگ سے، اینڈ ٹیچنگ ویری ینگ لرنرز. اور وہیں سے مجھے شوق ہوا کہ میں پھر پبلک اسکولس کی طرف آؤں. اور ٹیچر ٹریننگ سے مجھے لگتا تھا کہ زیادہ بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو کہ پبلک اسکولز اٹینڈ کرتے ہیں. جی، کیونکہ ہمارے میجورٹی جو ہے وہ بچوں کی وہ پبلک اسکولز میں ہی، گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھتی ہیں. جی. سو وہاں سے شروع کیا، اینڈ آئی ٹاٹ ان پرائمری اسکولس، پھر سیکنڈری میں بھی پڑھایا اور پھر ٹرشری لیول پہ بھی پڑھایا. سو ایجوکیشن کے کافی ڈفرینٹ لیولس میں نے پڑھا کے کافی ایکسپوجر مجھے اس کا ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا رہا. پھر میں نے ٹریننگ پہ، ٹیچر ٹریننگ پہ بہت فوکس کیا. اینڈ دین آئی جوائنڈ این NGO جو کہ گورنمنٹ کے فارمل اسکولس کو اڈاپٹ کر کے ان کو بہتر کرتی تھی. اوکے. سو دیٹ واز اے ویری ریوارڈنگ ایکسپیرئنس، اور بہت ایکسپوجر مجھے گورنمنٹ کے اسکولس کے ساتھ کام کرنے کا ملا. Alright. So after that I thought that اپنے ڈیزائن بنانے چاہیے پروجیکٹس کے، آن ایویڈنس بیسڈ پروجیکٹ ڈیزائننگ ہو. سو دین آئی جوائنڈ دا NGO سیکٹر، اور میں نے INGOs میں کام کرنا شروع کیا. میں نے IRC جوائن کرنے سے پہلے میں کیئر انٹرنیشنل میں کام کر رہی تھی. اوکے. اور اب مجھے IRC کے ساتھ دس از مائی 4th year. اوکے. سو I provide technical backstopping to their education projects. Okay, very nice. So IRC, that is my journey. Okay. And IRC کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو IRC is a global leader in providing support to people who have been affected by conflict, by emergencies, by disasters.
اور وہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. IRC گلوبل جو تھا وہ 1933 میں شروع ہوا تھا. اٹس اے ویری اولڈ آرگنائزیشن اینڈ اٹس اے ریناؤنڈ اینڈ ریپیوٹیبل آرگنائزیشن. تو اور یہ ہے کہ اس کا ایجوکیشن پہ بہت کام ہے, بہت زیادہ ریسرچ ہے. یو نو رینڈمائز کنٹرول ٹرائلس کے تھرو یہ کرتے ہیں ریسرچ, اینڈ یو نو ایویڈنس جو ہے اس کی جتنی فائنڈنگس ہیں پھر وہ ہم اپنی پروگرامنگ میں استعمال کرتے شامل کرتے بالکل, اور اسی کی بیسس پہ ہماری جو ہے نا وہ تھیوری آف چینج بنتی ہیں. سو IRC گلوبل کے حساب سے اگر میں دیکھا جائے اس کے اسٹرکچر میں, IRC میں ٹیکنیکل یونٹس ہیں جہاں پہ بہت ریناؤنڈ قسم کی ایجوکیشنسٹ ٹیم بیٹھی ہوئی ہیں, اکانومسٹ ہیں, ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں. ECD کا ایک علیحدہ یو نو ہے یونٹ ہے ودن دا ایجوکیشن یونٹ. سو اس طرح سے جو ہے نا ہماری گلوبل ایکسپرٹیز جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہر کنٹری آفس کو. اور کنٹری آفس میں بھی اسی طرح کوآرڈینیٹر سیکٹر تھیمیٹک ایریا کے حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے ہیلتھ میں بھی ہیں, انوائرمنٹل ہیلتھ کے ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, اور ہمارے لیے پروٹیکشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ہمارا تھیمیٹک ایریا ہے جس پہ ہم بہت فوکس کرتے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن انڈر دا امبریلا آف پروٹیکشن اوور آل. تو وہ پروٹیکشن جو ہے وہ عورتوں, مردوں, بچوں اینڈ سب چائلڈ پروٹیکشن سب اسی کے اندر ایک امبریلا میں آ جاتے ہیں. تو اینڈ ہمارے کام کے ساتھ وہ پروٹیکشن بہت ریلیونٹ اس لیے ہے کہ جو بھی ہم اٹس اے کراس کٹنگ تھیم. اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم ڈیزاسٹر میں یا ہم کانفلکٹ اسٹرکن ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پروٹیکشن از سم تھنگ دیٹ از ویری مچ نیڈیڈ. بالکل, لوگ بے آسرا, بے یار و مددگار ہوتے ہیں اس وقت, بالکل, اور ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. بالکل جی, رائٹ. تو یہ جو ہے نا اس طرح سے ایویڈنس بیسڈ ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے. اور پاکستان میں کب سے IRC نے کام کرنا شروع کیا اور کن ایریاز میں ایگزیکٹلی؟ ایک تو آپ نے کہا کہ جو کانفلکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا زیادہ تر ہیومینیٹیرین جو کام ہے اس پہ فوکس کرتے. جی, بیسک کام ہمارا ہیومینیٹیرین ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتے. وی آلسو ڈو ڈیولپمنٹ. ریزیلینس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی, دیٹ از اے پارٹ آف آر پروگرامنگ. سو ہماری زیادہ جو پروجیکٹس تھیمیٹک ایریاز ہمارے ہیلتھ, ایجوکیشن میں ECD بھی آ جاتا ہے, اور ایجوکیشن اینڈ ایمرجنسیز بھی انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر. اور ہم یعنی ECD پرائمری ایجوکیشن اینڈ دین یو نو جو ہمارا ایج گروپ ہے ایڈولسنٹ کا, ان کو بھی ہم یہ سپورٹ ایجوکیشن کی پرووائڈ کرتے ہیں. ڈفرینٹ پاتھ ویز ہیں جن کے تھرو ہم یہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ AP اور بلوچستان میں رہا ہے. دس از ناٹ ٹو سے کہ ہم اکراس پاکستان کام نہیں کرتے. ہم نے پنجاب میں بھی لاسٹ ٹائم فلڈس جب آئے تھے تو ہم نے پنجاب میں بھی کام کیا تھا. جی, اور AJK میں بھی کیا ہوگا, AJK میں بھی 2005. جی, ایبسلیوٹلی. سو وی ڈو دیٹ. لیکن ابھی فی الحال کے لیے ہماری جو پرائرٹی ایریاز ہیں وہ یہ دو ایریاز ہیں. KP اینڈ بلوچستان. سو بیسیکلی ہماری ساری جو ہیلتھ اور ECD کی پروگرامنگ ہے وہ WHO کی گائیڈ لائنس سے روٹیڈ ہے. اس میں روٹیڈ ہے. اسپیشلی ہیلتھ اینڈ ECD میں آپ WHO کے جو گائیڈ لائنس ہیں. رائٹ. تو اس سے یو نو اسٹینڈرڈائزڈ گائیڈ لائنس ہیں تو وہ ہم بالکل فالو کرتے ہیں. سو آئی واز ٹیلنگ یو کہ ہمارا ایک باقاعدہ ریسرچ کا یونٹ ہے جس کا نام ایئربیل ہے, اور وہاں پہ یہ تمام ریسرچ جو ہے وہ ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز کی, اور پھر اس میں سے لرننگ جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے ہماری پروگرامنگ کو, جی گائیڈ کرتی ہے. سو جو ہماری اوور آل ایجوکیشن کی یعنی تھیوری آف چینج ہے, جو ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح سے یہ چینج لایا جائے گا. اور ECD آپ کے ایجوکیشن کے پروگرام کا پارٹ ہے, اس کا حصہ ہے. اس کا حصہ ہے, اور ہم کولیبریٹ کرتے ہیں. جو ہماری جو ہیلتھ کی ٹیم ہے اور ہماری جو ایجوکیشن کی ٹیم ہے وہ پھر کوآرڈینیٹ کر کے یہ کام کرتی ہے. جی, اور ساتھ میں پروٹیکشن کی ٹیم بھی ہماری اس میں بہت یو نو اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہے. جی, ہماری جو ایجوکیشن کی پروگرامنگ ہے وہ بیسیکلی 0 سے 18 ایئرس تک کے بچوں کو
مطلب کلائنٹس کو کیٹر کرتی ہے ایجوکیشن کی لرننگ. زیرو مینز آپ پریگننسی سے جی جی اوکے بالکل. تو جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کے فیزز ہیں ان کو کمپلیٹلی آپ لوگ ایڈریس کرتے ہیں. ویری نائس. جی ہاں جی. سو یعنی جو ارلی چائلڈہڈ کے ای سی ڈی کی پروگرامنگ ہے وہ بیسیکلی ہم ہیلتھ کے یونٹس جو ہیں ہیلتھ BHUs جو ہوتے ہیں ان میں ہم ان کو اپنے پروجیکٹس کے تھرو ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, پھر ہم ان کے اسٹاف کو ٹرین بھی کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ہم جو مدرس ٹو بی ہیں یعنی جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں. وی میک شیور کہ WHO کی گائیڈ لائنس کے مطابق ان کے 4 اینٹینیٹرز ضرور ہوں, ان کے اسکین ضرور ہوں. پھر اس کے بعد ان کو یہ گائیڈنس دینی کہ مانیٹر کرنا کہ فیٹس کی گروتھ جو ہے, گروتھ مانیٹرنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. سو وہ اس دوران ہو رہی ہوتی ہے. اوکے. اگر کوئی بچیاں ہمیں ایسے نظر آتی ہیں کہ جی انیمک ہیں یا ان کو خوراک کی ضرورت ہے, ان کو نیوٹریشن کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ آپ کون سی خوراک کھائی جائے, اور بچوں کے حوالے سے بھی کہ ان کی نیوٹریشن کیسے دینی ہے اور کس ایج پہ کیا کرنا ہے. اینڈ اور یہ سیشنز آپ جو BHUs ہے وہاں پر جو اسٹاف ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے یا اور جو کمیونٹی میں لوگ فرنٹ لائن ورکرز جاتے ہیں ان کی آپ ٹریننگ کرتے ہیں. ان کی ہاں جی. ECD کا مین جو آپ کا پروگرام ہے وہ ٹریننگ کا ہے, رائٹ؟ ٹریننگ اس کا ایک حصہ ہے. ایک حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اوبویسلی اگر کہیں کسی جگہ کوئی مشینز کی کمی ہے تو دین وی پرووائڈ دوز دیٹ سپورٹ ایز ویل. اور پھر بچہ ڈلیور ہونے کے بعد, ڈلیوری کے بعد کی سپورٹ پرووائڈ کرنا, وہ بھی ہم بھی اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں. بیسیکلی یہ سمجھانا کہ 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ کرنی ہے, پھر 6 مہینے پہ کمپلیمنٹری فیڈنگ شروع کرنی ہے, رسپانسو فیڈنگ, رسپانسو کیئر گیونگ, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم پیرنٹس کے ساتھ. اور یہ جو سیشنز ہے یہ آپ اور جو آپ کی ہیلتھ کی ٹیم ہے وہ مل کے کرتے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ قسم کے پروگرامس ہیں. سو اور اس میں اس کے پورے کریکولم بنا ہوا ہے, پوری ریسورسز بنی ہوئی ہیں, دوز آر اویلیبل ٹو اس. جیسے کہ فیملیز میک اے ڈفرنس. پبلک کے لیے اویلیبل ہے آپ کے ویب سائٹ پہ جو آپ کے ٹریننگ مینولز ہیں؟ مطلب anybody is more than welcome to use these. Okay, and they are available on your website. Website پہ available ہوں گی. Yes. Okay. Should be. All right. So یہ جو سیشنز ہے جیسے آپ نے کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹری پوائنٹ ہے فار ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, کہ آپ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز جن کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ, اسپیشلی مدرس کے ساتھ, پریگننٹ خواتین کے ساتھ اور لیکٹیٹنگ مدرس کے ساتھ, تو ان کی آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. کافی اور ادارے بھی اس طرح سے ان کا اپروچ ہے, تھرو لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ایشوز, جو چیلنجز آئی ووڈ سے آتے ہیں کہ وہ آلریڈی جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے ان کا اپنا ایک روٹین کا کام ہوتا ہے. تو آپ کا تجربہ کیسا ہے کہ کیا وہ ولنگلی آپ کے کورسز جو آپ کے سیشنز ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں, اور وہ جو نالج آپ دیتے ہیں کیا اس کو آگے وہ پہنچاتے ہیں پیرنٹس تک, اسپیشلی مدرس تک؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ جی آئی وڈ سے کہ بہت سا نالج ان کے پاس آلریڈی ہوتا ہے, بیکاز دے آر ٹرینڈ. ان کے کریکولم میں بہت ساری چیزیں آلریڈی ہے. جی آلریڈی. صرف جو ریفریشر, ایبسولوٹلی, صرف جو ایک ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے کنٹریبیوٹرز ہے, یہ سارے پروسیس ہے, ایک بچے کو ڈیولپ ہونے کے لیے یہ سب چاہیے. تو جب لوگ کہتے ہیں نا ہم LHVs کو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اس طرح سے نہ لے لے, ان کا جو آلریڈی کام ہے اسی کے اوپر بلڈ کرے, اور ان کو بتائیں کہ جو آلریڈی وہ کر رہے, جو کیئر دے رہے, جو انفارمیشن دے رہے یا جو سروس دے رہے, اٹس پارٹ آف ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. جی. سو جیسے میں نے کہا کہ بہت سی اٹس اے ریفریشر فار دیم. جیسے کچھ چیزیں پڑھائی گئی تھی, نارمل پریکٹس میں نہیں آئی, اور وہ بیک برنر پہ چلی گئی. سو ہم جب دوبارہ سے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو یاد بھی آ جاتی ہیں, اور پھر وہ
یوز بھی کرنے لگتے ہیں. اوکے. اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ان کے ساتھ سپورٹ میں بھی ہوتی ہیں. مطلب یعنی ہوم وزٹس ہو رہی ہیں تو دے وڈ آلسو پروٹیکشن کی ٹیمز جا رہی ہوتی ہیں فیلڈ میں. آپ کی ٹیم ہماری پروجیکٹس میں ہماری فیلڈ میں ٹیمز ہوتی ہیں. اوکے. تو وہی یہ سب کچھ مینیج کروا رہی ہوتی ہیں, ٹریننگز اینڈ آل آف دیٹ. اوکے. سو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ ہم جن کلائنٹس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ہم مانیٹر بھی کرتے ہیں. یعنی پروٹیکشن کی ٹیم جاتی ہے ہماری, اگر ایجوکیشن کی ٹیم جا رہی ہے تو دین دے آلسو گو. سو اس طرح سے مطلب جو پروٹیکشن کی ٹیم ہے, راحت کائنڈلی تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیں کہ ہم کیوں, یا آئی آر سی کیوں پروٹیکشن پہ اتنا شروع سے, ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے, آپ لوگ پروٹیکشن پہ اتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں, اور وہ کیوں ضروری ہے؟ پروٹیکشن بہت ضروری ہے خدیجہ, بیکاز یعنی ماں بچہ میں ذرا سا ایمرجنسی کے کانٹیکس میں بات کروں گی, کیونکہ ہم وار زونز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم فلڈز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم کووڈ میں بھی کیا اس طرح کر کے. سو اس حوالے سے بھی, لیکن نارمل حالات میں بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. سائیکو سوشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پیرنٹنگ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, مشکل کام ہے بچہ پیدا کرنا. اس کے بعد جو بیبی بلوز جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس کو کہتے ہیں زبان میں میڈیکل, مدر کو ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو حالات ہم مینلی پاورٹی یعنی سائیکل میں جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان حالات میں سائیکو سوشل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. پھر بہت ونریبل ہوتے ہیں لوگ ہر قسم کی ابیوز سے, ہراسمنٹ سے ان کو یعنی ایکسپوجر ان کا ہو سکتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ان کو کہیں سائیکو سوشل فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے, اینگر مینجمنٹ کی اگر ضرورت پڑ رہی ہے, یا ایموشنل لرننگ کو, ایموشنل اپنی مینیج ایموشنس کو کرنے کی ضرورت پڑ رہی, تو وہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. دیٹ وہ ساری جی بی بی تو نہیں بڑھ رہا, کیونکہ جب اسٹریس بڑھتا ہے تو جینڈر بیسڈ وائلنس بھی بڑھ جاتا ہے. اینڈ دس از ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو ویمن, لڑکوں اور بچوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے, آدمیوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے. جی, آپ سائیکو سوشل سپورٹ کی بات کر رہی ہیں آپ, تو یہ سائیکو سوشل سپورٹ آپ صرف جو مدرس ہے, پریگننٹ خواتین ہیں اور دودھ پلانے والی مائیں ہیں, ان کے لیے یہ سیشنز ہوتے ہیں, یا اس میں ان کے خاوند یا اور جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں؟ جینڈر بیس وائلنس جو ہے اس کے حوالے سے تو ہم بھی ورک ود دا ویمن, بٹ وی آلسو ورک ود مین اینڈ بوائز. اوکے. کیونکہ ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ جینڈر کیا ہے, یہ پروٹیکشن کیا ہوتی ہے, اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود اینگر, ہاؤ ٹو ڈیل ود ایموشنز. یہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ سمجھانی ضروری ہیں, کیونکہ اسی اینڈ سے جو ہے وہ جینڈر بیس وائلنس ہو بھی رہی ہوتی. خیر مرد بھی لڑکے بھی وائلنس کا شکار ہو سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کے جواب یہ دے رہی ہوں کہ ہم آدمیوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, مین اینڈ بوائز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اینڈ آلسو یہ ڈفرینٹ لیولس پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں سائیکو سوشل سپورٹ ہے. جیسے ہمارے جو ہم فلڈ میں ہم نے ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرامس کھولے تھے, جو کہ ٹیمپرری لرننگ سینٹرز کھولتے ہیں, کیونکہ اسکول برباد ہو جاتے ہیں, واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو جب تک وہ اسکول ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں تب تک ہم ایک سینٹر کھول لیتے ہیں, جس میں بچے آ کے اپنی ایجوکیشن کو, تعلیم کو جاری رکھیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہوتے ہیں لوگ کہ نہ گھر رہا, نہ بستر رہا, کچھ بھی, سب کچھ بہہ گیا ہے. سو دا پیرنٹس ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دیٹ آلسو. ان کو سارا کچھ دیکھنا ہے کہ کیسے مینیج کرنا. سو دے ہیو اے سیف اسپیس تاکہ وہ بچوں کو وہاں چھوڑ دیں. اور جو فلڈ کا ڈراما ہوتا ہے, ہم پہلے 3 مہینے یا 2 مہینے ہم فلڈ سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو گیمز, ریکریشن اور ایک روٹین جو ہے ان کی بن جاتی ہے. حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر صبح 8 بجے ہی آئیں,
فلیکسیبل ٹائمنگز ہوتی ہیں جو مطلب کیونکہ ہم نے بچوں کو بالکل پریشرائز نہیں کرنا، نہ پیرنٹس کو پریشرائز کرنا ہے اس وقت میں، بیکاز دے ہیو گون تھرو ہیوج ٹراما. بالکل. اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ مینیج کرنا. سو اس طرح سے نکالنے کے لیے آپ پلے اور اس طرح کی لائٹ چیزیں اور اس کہانیاں سنانی، جی کہانیاں تو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت اسٹوری ٹیلنگ، پزلز ہیں، گیمز ہیں، مطلب چیزیں سب اویلیبل ہوتی ہیں اور ہم اسی سینٹر میں اسی سینٹر میں اویلیبل ہوتی ہیں. اور اس میں پھر مختلف ایج کے بچے آتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا ڈو نو ہارم پرنسپل ہے ایک کہ بھئی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا بہت بڑے بچوں کو بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ بٹھائیں، انلیس کہ ان کے بہن بھائی آ رہے ہیں، دین وی ڈونٹ اسٹاپ دیم. اوکے ہاں لیکن وہ بھی یہ ہے کہ اڈلٹ ہوڈ میں نہ ہو، یو نو. ہاں تو یہ تو بچوں کے لیے آپ لوگوں کے جو ٹیمپریری لرننگ سینٹرز ہے، اسپیشلی جو آج کل بھی جو فلڈز آئے ہیں یا جب بھی کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس دوران آپ لوگ سیٹ اپ کرتے ہیں ٹیمپریری لرننگ سینٹرز. اور ان میں مجھے بہت اچھا لگا کہ وہی روایتی لکھانے پڑھانے والا سلسلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر بچوں کو آپ قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کو ایک نارمل اس کی طرف لانے کی کوشش کرتے، نارمسی کی طرف لانے کی کوشش کرتے. اور اس میں جو سب سے ایک بڑا جو ہے کھیل گیمز جو بچے ہمارے بہت مس کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ایمرجنسی والی سچویشن میں بچوں کو یہ موقع ملتا ہے تو میرے خیال میں بچے پھر اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں، ٹراما وٹ ایور جو جس سچویشن سے بھی وہ گزر رہے، کیونکہ کھیل میں بڑی طاقت ہے بہت. وہ آپ کو خود پتہ ہوگا کہ جو سائیکو سوشل سپورٹ دینے کے لیے بچوں کو نارملسی کی طرف لانے کے لیے آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز کیا آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ یا جو ان کے دوسرے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہیں، ایڈلٹس ہیں فیملی میں، ان کے لیے بھی کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آ کے اسٹوری ٹیلنگ ہے؟ اب اسٹوری ٹیلنگ میں پیرنٹس کو بے شک وہ ٹینٹ میں ہے، شیلٹر میں ہے، جہاں بھی ہے، وہ اپنی زبان میں رات کو سونے کے ٹائم پہ یا دن کو جب بھی ان کے پاس ویسے بھی اس طرح کی سچویشن میں تو ان کو کھیتوں میں نہیں جانا ہوتا ہے، کوئی اور مصروفیت نہیں ہوتی ہے، تو ہم انگیج کر سکتے ہیں، رائٹ؟ بالکل کر تو سکتے ہیں. یہ ان کے لیے کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ پیرنٹس اور باقی لوگ آ کے آپ کے سیشن سے مستفید ہو جائیں؟ ہم خواتین کے لیے ہمارا بہت سا فوکس ویمن اینڈ گرلس پہ ہے، عورتوں اور لڑکیوں پہ ہے. اوکے. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ مواقع بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے کم ہے، اور جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ایفیکٹس وہ بچیوں اور عورتوں پہ آتے ہیں. سو ہم بچوں کے لیے سینٹرز کھولتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ایک سیف اسپیس کھولتے ہیں فار ویمن. تو وہ خواتین جو ہیں جو پریشان تو ہوتی ہیں ایسے حالات میں، پریشانی تو بہت ہوتی ہے، تو وہ پھر وہاں پہ آ کے، اور ہماری وہاں پہ انسٹرکٹرز ہوتی ہیں، اور وہاں آ کے وہ گیمز بھی کھیلتی ہیں، کوئی کڑھائی سلائی جو ان کا اس طرح کا دل چاہتا ہے، پھر ان کو وہ ٹریننگ سیشنز بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کو سائیکو سوشل سپورٹ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ حالات سے ڈیل کرنے کے قابل. اس طرح کے آپ کے سائیکولوجسٹ یا اس طرح کے ایکسپرٹس ہوں گے جو ان سے جا کے بات کرتے ہوں گے. بہت لوگ تو بہت زیادہ ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی 2010 میں جب وہ ابھی تو لوگ اس کو عطابات لیگ بڑا وہ کرتے ہیں نا اس کو لیکن اس کے پیچھے بہت دردناک کہانی ہے. تو اس دوران میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ ٹراما سے گزرتے ہیں اور اس میں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے ریکور ہونے میں، اور کچھ تو ریکور ہی نہیں ہوتے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ایکسپرٹس کو انگیج کرنا ہوتا ہے جن کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی وہ ہے سچویشن ہے، لوگ ٹراما میں ہے، تو اس سے ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، کیسے مدد کی جا سکتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے تو اس طرح کے ہوں گے. ہمارا بیسیکلی یہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. باقی جو اگر کوئی اسپیشلائزڈ کسی کو سپورٹ کی چاہیے پھر ہم ریفر کرتے ہیں. ریفرلز ہمارے ہوتے ہیں، ہمارا ریفرل پاتھ بھی بہت اسٹرانگ بناتے ہیں ہم. سو وہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کی ہم اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے
تو وہ یہ ذرائع اس موجود پاتوے میں کیا شامل ہے؟ کیونکہ یہ اسپیشلی جو آج کل کی سچویشن ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس میں کیا شامل ہے اس پاتوے میں، ریفرل پاتوے میں؟ اس میں بیسیکلی جو سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں، جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی اسپیسیفک این جی اوز ہیں جو کہ فوکس کر رہی ہیں اسی کام پہ، بیکاز ہمارا کور کام جو ہے وہ اس طرف ہم ریفرلس تک جاتے ہیں. ہم وی ڈونٹ ٹریٹ وہ اس طرح کی سروس نہیں دے سکتے، ظاہر ہے وہ تو ایک اسپیشلائز سروس ہے. جی، تو پھر ہم اس طرح ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ریسورسز اویلیبل ہیں اور آپ ان سے رابطہ کر لیں، اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی نہیں ریچ آؤٹ کر سک رہا تو وہ اس میں بھی ہم ہیلپ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. جی، جو آپ کا ایجوکیشن کا پروگرام ہے، آپ نے کہا کہ پاکستان میں ہیلتھ، ایجوکیشن اور پروٹیکشن پہ بڑا آپ کا ہے، آپ لوگ ایمفیسائز کرتے ہیں، تو جو آپ کا ایجوکیشن کا پروگرام ہے اس کو آپ لوگ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرتے ہیں؟ سو بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک ریسرچ کا یونٹ ہے، اس کا نام ہے ایئر بیل. سو وہاں پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں، آن گلوبلی ریسرچ ہوتی ہے آن ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہم انٹرونشنز انکلوڈ کرتے ہیں اپنی پروگرامنگ میں. تو اس کے حوالے سے جو بھی لرننگ ہوتی ہے وہ پھر ٹرکل ڈاؤن کر کے ہماری تھیوری آف چینج میں آ جاتی ہے. اچھا، اب ایجوکیشن کی ہماری جو اوور آل تھیوری آف چینج ہے وہ 3 ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے ہیں. لیکن ایک چیز جو اس میں کنسسٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیئر گیورس اور فیملی ممبرس کو وی نیڈ ٹو انشور دیٹ دے پرووائڈ اینڈ سپورٹ لرننگ اپرچونیٹیز فار دیئر چلڈرنس. اب اگر وہ ای سی ڈی کے حوالے سے ہوگا تو وہ ہم یہ کہیں گے کہ کوالٹی، رسپانسو، انکلوسیو اینڈ پلے بیسڈ لرننگ. لیکن اگر وہ پرائمری ایجوکیشن کے لیے ہے یا سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے ہے، ایڈولیسنٹ بچوں کے لیے ہے، تو وہ تھوڑا سا ویری کر جائے گا. یعنی پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ پیرنٹس اور کیئر گیورس جو ہیں وہ سپورٹنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ وہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن اپرچونیٹیز کو اویل کر سکیں. اور پھر سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ایکسیس کر سکیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو بچے ہیں، یعنی ای سی ڈی کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جی ینگ بچے جو ہیں وہ ایکسیس کر پائیں سیف، کوالٹی، رسپانسو لرننگ انوائرمنٹ، پلے بیسڈ لرننگ، گھر میں بھی اور گھر میں بھی. جی ہاں. تو آپ انکریج کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ گھر میں کس طرح سے لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں؟ بالکل. وہ اس کی ایک باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کی ایک ٹریننگ ہے. میں آپ کو اس اپروچ کے بارے میں ابھی کچھ دیر میں بتاتی ہوں. اور تھرڈ چیز جو ہم انشور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے ایکچولی وہ سروسز اویل کر رہے ہوں. یعنی 3 لیولز پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فیملی اور کیئر گیور جو ہیں وہ انشور کریں، پریپیئرڈ ہوں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. ہاں جی، مائل ہوں کہ وہ انہوں نے کرنا ہے، بچوں کو وہ فیسلٹی دینی ہے، وہ فیسلٹیز اویلیبل ہوں، اور پھر بچے وہ فیسلٹیز جو ہیں سروسز فیسلٹیز وہ اویل کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. سو یہ ہماری ایجوکیشن کی اسٹریٹجی ہے. اور ایڈولیسنس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب فنکشنل لٹریسی اور نیومریسی بھی ان کو آ جائے، کیونکہ وہ اوور ایج بچے ہوتے ہیں، ان کو فائنینشیل لٹریسی ہم دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو یہ ووکیشنل ٹریننگ کی آپشنز ان کے پاس ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار کر سکیں. اور یہ سارا کچھ جو ٹیمپریری لرننگ سینٹرز ہے ان میں ہوتا ہے؟ نہیں جی، ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہوتی ہیں. ٹیمپریری لرننگ سینٹرز یہ ہمارے ڈفرینٹ سینٹرز ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. ایمرجنسی کے حوالے سے ہمارے پاس سیف ہیلنگ اینڈ لرننگ سینٹرز ہیں، ہمارے پاس ٹیمپریری لرننگ سینٹرز ہیں. سیف ہیلنگ اینڈ لرننگ سینٹرز ہم کب کھولتے ہیں؟ وہ تب کھولتے ہیں جب کہ یعنی کانفلکٹ لمبا ہو، جیسے وار زونز میں کھلتے ہیں. سو اٹس فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. اچھا، جو ہمارے ٹیمپریری لرننگ سینٹرز ہیں جیسے نام بتا رہا ہے، ٹی ایل سیز جو ہیں وہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم، میکسیمم 6 مہینے. فلڈ آیا، آپ نے پانی نکل گیا، آپ نے اسکول کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا، وہ ٹینٹ میں اگر یا کسی بلڈنگ میں اگر وہ کھولا ہے ٹیمپریری لرننگ سینٹر، تو وہ پھر آپ نے ڈسمینٹل کیا، بچوں کو مین اسٹریم کیا، اسکولوں کے اندر واپس فارمل اسکولس میں بھیجا، اور وہ سینٹر بند کر دیا. اور پھر جب سینٹر بند ہو جاتا ہے، یہ بچے اسکول جاتے ہیں، تب بھی آپ کا کوئی انٹرونشن ہوتا ہے ادھر؟ جی،
اس سے ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو نا پوسٹ مین اسٹریمنگ، یعنی کہ جب ہم نے بچے کو اے ایل پی سے یا ٹی ایل سی سے ہم نے فارمل اسکول میں بھیج دیا تو تب بھی انہیں نا ضرورت ہوتی ہے، بالکل، بیکاز ان کا گیپ آ گیا لرننگ کا، بہت بڑا گیپ، فارمل اسکول کے پیرامیٹرز کوئی ان کے جو مس کر گئے تو وہ کیچ اپ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. سو ہم نے اب یہ ہماری ایک لرننگ تھی، تو ہم نے اب ریمیڈیل ٹیچنگ جو ہے وہ اپنے پروگرامز میں شامل کی ہے. اور پہلے بھی جب ریمیڈیل ٹیچنگ نہیں بھی ہم نے شامل کی تھی تو اب باقاعدہ سیشنز ہی ہم نے شروع کر دیے، لیکن جب وہ نہیں بھی اس کا حصہ تھا تو ہم ٹیچرز پرووائڈ کر دیتے تھے ان دا فارمل اسکولس. اچھا، ویری نائس. جی، تاکہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہے، اور وہ فارمل اسکولز گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ہی ہیں. اچھا، پرائیویٹ اسکولوں کو نہیں کرتے؟ ہم پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ نہیں، اوکے، گورنمنٹ اسکولوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ جو بچے ہم یعنی کیچ اپ کلاسز فرض کریں، ہم نے ایکسلریٹڈ لرننگ سینٹر کھولا ہے جو کہ گورنمنٹ کا نان فارمل ایجوکیشن ہے. ہم وہی سلیبس استعمال کرتے ہیں، وہی گائیڈ لائنز استعمال کرتے ہیں، ٹائم لائنز پروجیکٹ کی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یعنی فارمل اسکول میں ہی ایڈمیشن. اگر اس ایریا میں گورنمنٹ کا کوئی فارمل اسکول نہیں ہے تو کیا آلٹرنیٹ کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ آلٹرنیٹیو جو ہے وہ اول تو پرائمری اسکول تو ہر جگہ ہے، اوکے، ہر ولیج میں. ادروائز این ایف ای کے اپنے سینٹرز ہوتے ہیں جی، تو وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، نان فارمل جو ہیں، جی نان فارمل ایجوکیشن کے سینٹرز چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ ڈسٹینس لرننگ والا آپشن بھی ہے. اب تو یہ جائکا نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، بالکل سلیبس پراپرلی انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. جی مڈل اسکول ہے تو وہ میٹرک تک اب انہوں نے کیا ہوا ہے، تو دیٹس میٹرک ٹیک اب تو آ گیا ہے، وچ از ویری ویری نان فارمل میں بڑا یہ پچھلے اسپیشلی 2-3 سالوں سے اس میں بڑی چیزیں آگے بڑھ رہی ہے، بہت پیش رفت ہو رہی ہے. یو آر رائٹ. اور آپ ای سی ڈی کی بات کر رہی تھی، ایک تو بی ایچ یوز کے تھرو آپ لوگ جو اس کا جو انیشیل فیز ہے ای سی ڈی کا وہاں ادھر ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. جی، اس کے علاوہ پھر جو اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں ان کے لیے آپ جیسے کنڈیسیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے پیرنٹس اور کیئر گیورز کی کیپیسٹی بلڈ کرنا، پھر وہ سارا کرنا. اس کے بعد یہ جو ای سی ڈی ایج کے بچے ہیں ان کو مین اسٹریم اسکولوں تک لے جانے کے لیے کوئی ہے آپ لوگوں کا کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے فرام ہوم ٹو اسکول اس پہ کچھ کرتے؟ آئی آر سی کی جو پروگرامنگ ہے وہ ای سی ڈی کو اس طرح دیکھتی ہے کہ اسکول ریڈینس، اوکے، ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہے ہماری پروگرامنگ میں. ہوم وزٹس ہوتی ہیں، اس میں جو ہے پروجیکٹ اسٹاف یا پھر گورنمنٹ کا اگر کوئی اسٹاف اویلیبل ہے جہاں پہ پروگرام ہو رہا ہو تو وہ ہوم وزٹس کرتے ہیں. اس میں مدرس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، مدرس کو سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، مدرس کو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ان کو نیوٹریشن وغیرہ کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے. جی، کہ بہت ضروری ہے ان کی اپنی نیوٹریشن اور پھر بچے کی نیوٹریشن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. اینڈ دین آف کورس یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ایکٹیویٹیز بچوں کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں، جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں ان کی ہیلپ کرتی ہیں اور فزیکل ڈیولپمنٹ میں، وہ تمام ایکٹیویٹیز ان کو سمجھائی جاتی ہیں. پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ گروتھ کے مائل سٹونز کیا ہیں، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے مائل سٹونز کیا ہیں، اور ان پہ وہ نظر رکھیں، اور پھر وہ جو وزٹر ہے وہ بھی پروجیکٹ وزٹر وہ بھی نظر رکھتی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اس میں ہوم وزٹس میں انکلوڈیڈ ہیں. ٹوائز دیے جاتے ہیں، ماؤں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ٹوائز کس طرح استعمال کرنے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے. اور جو لو کوسٹ ٹوائز بنواتے ہیں بہت سارے اس طرح کی بھی میں نے انیشیٹیوز خود ہم لوگوں نے بھی کیے کہ گھروں میں جو بھی چیزیں جو پھینکنے والی چیزیں ہیں ان سے یوزیبل ان کو ری یوز کرنے کے لیے، اور اسپیشلی بچوں کے لیے، اور اس میں بہت زیادہ کیئرفلی بچوں کے لیے کوئی اس میں ہیزرڈ نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ہے اپروچ ہے، اور یہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہینڈز آن کام میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جائے، اور ماں باپ کو ہم اس طرف لائیں کہ جو لو کوسٹ ٹوائز ہے، مطلب آپ خرید کے ٹوائز تو ہر کسی کو نہیں دے سکتے. نہیں
وہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے جی. تو اس میں لیکن بچے کو ٹوائے چاہیے, بچے نے کھیلنا ہے, وہ اس کا جی. رائٹ ہے. تو اس کے لیے پھر جو مجھے خیال آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے کو ٹوائز چاہیے, بچے نے کھیلنا ہے, اور بچے کو ٹوائز اتنے نہیں لا کے دیے جا سکتے. لیکن آپ حیران ہوں گی, بچوں کو آپ نے بھی پالے, مطلب بچوں کو وہ ٹوائز جو آپ لا کے دیتے ہیں وہ کم اٹریکٹ کرتے ہیں بجائے بنسبت وہ جو چیزیں ڈھکن پڑے ہوئے ہیں اور چمچے کانٹے پڑے ہوئے ہیں, ان سے وہ زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹوائز جو ہیں وہ اچھا, مجھے اس سے یاد آیا کہ ہم جو ماڈل یوز کر رہے ہیں نا, ہماری ڈفرینٹ جو ہماری پروگرامنگ ہے. بائی دا وے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے یعنی پچھلے سال 1.7 ملین بچوں کو ایجوکیشن جو ہے وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں. ویری نائس. اور اس میں سے 50% گرلس تھیں اور 55% جو تھا وہ ECD کی پروگرامنگ. ویری نائس. اینڈ دس از ناٹ جسٹ ان پاکستان, دس از ان ادر کنٹریز آلسو. اوکے. اور یہ جو ہم ماڈل استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ریچ اپ اینڈ لرن. اوکے. ریچ اپ اینڈ لرن کی بڑی ایک مزے کی کہانی ہے, یا اس کی بیک گراؤنڈ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی آف ویسٹ انڈیز نے ریسرچ شروع کی تھی, لانگیٹیوڈنل ریسرچ تھی, اور پھر یہ مطلب 17 کنٹریز سے اس میں سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا, اور لمبی ریسرچ چلی, اور اس کی فائنڈنگس کی بیس پہ یہ جو ہے وہ لو کاسٹ ماڈل جو ہے وہ ریچ اپ اینڈ لرن کا بنا. ہاں, یہ تو بہت زیادہ پریکٹیکل ہے نا, اور آپ کہیں بھی جا کے کر سکتے ہیں. بس اس میں جو آپ بتا رہی ہے کہ آپ کی ٹریننگ اس میں اویلیبل ہے. سب سے مین جو چیز ہے لوگوں کو اس طرف لانا, ان کو کنونس کرنا کہ یہ جو آپ کے پاس بیکار جو چیزیں آپ سمجھتے بیکار ہے پھینکنے والی, ان کو آپ ری یوز کر سکتے. اور جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں تو جتنا ہینڈز آن آپ ایکسپوجر دے دے بچے کو, نیچر میں ایکسپوجر دے دے, بچے کی اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہے, ناٹ اونلی کوگنیٹیو, بچے کا لینگویج ہے, بچہ فزیکلی جو اس کا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے, بچے کے جو موٹر سکلز ہے, بہت ساری چیزیں اس میں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو بہترین اپروچ ہے آپ لوگوں کا. اور جو اس میں مجھے ایک چیز بہت جو اچھی لگ رہی ہے نا, اٹس ریسرچ بیسڈ. آپ لوگوں کا آلریڈی ایک بہت اسٹرانگ میرے خیال میں ریسرچ کا ہے کمپوننٹ, جو آپ کے پروگرام کو فیڈ کرتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. یہ جو اتنا آپ لوگوں کے تو بہت اچھے مجھے وہ پریکٹسز نظر آ رہے. تو اس میں چونکہ اس کو اسکیل پہ لے جانا ہے, ہر بچے کا حق ہے, تو اس کے لیے IRC کیا کر رہا ہے اس کو اسکیل پہ لے جانے کے لیے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے؟ سو بیسیکلی دیکھیں, اسکیل پہ لے جانے کے لیے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن ماڈل جو ہے وہ پیش کریں, اس کی لرننگ پیش کریں, جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ایویڈنس بیس ساری ہماری پروگرامنگ ہے. دا ریسرچ فرام ایئربیل, دا ریسرچ فرام ڈفرینٹ پروگرامس. ہمارا جو مینا ریجن میں سب سے بڑا ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس کا نام ہے ایہلن سمسن. بالکل, وہ میں نے آپ نے سنا بھی ہوگا. ہاں جی, اس کے میں ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں. تو اس کی جو ریسرچ ہے وہ رینڈمائزڈ RCT پہ ہے, رینڈمائز کنٹرول ٹرائلس کی بیسس پہ وہ کیا گیا. اس کی بڑی اسٹرانگ میتھڈالوجی کے اوپر بہت بہترین کانٹینٹ ہے اس کے اندر. جی, سو وہ دیٹ از اے وے آف ٹیلنگ گلوبل آڈینس کو بتانے کا طریقہ ہے کہ یہ ضروری ہے. دس از ایڈوکیسی, دس از ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں آپ, ایویڈنس پرووائڈ کریں. ایک تو یہ ہمارا کام ہے, اپروچ ہے. پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ کانٹیکس میں اس کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی فائنڈنگز جو ہے وہ ورلڈ وائڈ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. سو دیٹس آلسو امپورٹنٹ. وہ ڈونرز کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, وہ گورنمنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ہماری اپنی جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. سو ایک تو چیز یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ریچ اپ اینڈ لرن میں یا ہم ماس میڈیا اویئرنیس کیمپینس ہم چلاتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ اس کے وہ ہوتے ہیں. فیس ٹو فیس بھی ہو رہا ہوتا ہے, کمیونٹی لیول پہ اویئرنیس ریزنگ, اور یہ ڈفرینٹ ماس میڈیا کے چینلز بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. IVR ہے آپ کا, واٹس ایپ گروپس ہیں, پھر آپ کے ریڈیو ہے, ویڈیوز ہیں ڈفرینٹ یوٹیوب وغیرہ ہے. یہ تمام چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اویئرنیس ریزنگ کے لیے, تاکہ بچیوں کو پتہ ہو. کہیں سے ان کو اب تو
ایزی ایکسیس ہے بچوں کا، ینگ مدرس کا، ینگ فادرس کا، کہ کس طرح سے وہ انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سو دا انفارمیشن جو ہے وہ پہنچے گی، اینڈ دین اس کی دیکھیں گے یہ امپورٹنس اور یوز کریں گے تو ان کے لیے فائدہ ہوگا. سو دیٹس ون تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ. تو پریکٹیکل اگزامپل بھی موجود ہے، اس کی ہم ایویڈنس بھی دے رہے ہیں، ریسرچ بیسڈ ہے، پھر اویئرنیس ریزنگ ہے، پھر فیس ٹو فیس ٹریننگس ہیں، وہ بھی ہم کراتے ہیں، سیشنز پروجیکٹ بیس بھی کراتے ہیں. ویسے بھی گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں آپ لوگ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کام گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو گورنمنٹ کے BHUs ہیں ان میں کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ایک طرح سے کلیبریشن ہے نا جی، بیکاز جس کنٹری میں بھی ہم کام کر رہے ہیں تو وائی ناٹ پرائیویٹ سیکٹر راحت، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. وی وڈ لو ٹو وی وڈ لو ٹو کولیبریٹ ود پرائیویٹ سیکٹر. یہ پیرنٹنگ والا اور ایکچولی ہم نے کیا بھی ہے. اور پھر مٹیریل ڈیولپمنٹ اسپیشلی ارلی ایئرس کے لیے ECD کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں اس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. جی تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں. اور IRC از اوپن ٹو پارٹنرشپ ود پرائیویٹ سیکٹر. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایبسلیوٹلی وی آر اوپن ٹو پارٹنرنگ ود اینی آرگنائزیشن جو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہے. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی لرننگ یا کوئی ایسا میسج جو آپ پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں، چونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا، آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ چاہتی ہوں کہ ECD کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، لیکن آئی تھنک جو ہمارے پاس ڈفرینٹ رپورٹس آ رہی ہیں، جیسے اب جو نیوٹریشن کی رپورٹ تھی، نیشنل نیوٹریشن، الارمنگ ریزلٹس ہیں. بالکل الارمنگ ریزلٹس ہیں. اور اتنے پیارے بچے، اتنے قیمتی بچے پاکستان کے، تو ان کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. جی ہمارے تو 40% سے زیادہ بچے اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ ویسٹنگ اور کئی اور بہت زیادہ ایشوز ہیں، آئرن ڈیفیشنسیز ہیں. جی تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ان میں انویسٹ نہیں کریں گے، ان کو وہ اپرچونیٹیز، لرننگ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے، ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، تو ہم اپنے فیوچر کو، اپنے ملک کو اس طرح سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل. تو آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے اور آپ ہمیں ٹائم دیں گی مزید. ہم اس پہ ان ڈیپتھ، اسپیشلی جو آپ کے پروگرام کے ڈیٹیلز ہیں ان میں ان ڈیپتھ ہم بات کرنا چاہیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بہت ساری نئی باتیں IRC کے بارے میں پتہ چلی ہوگی. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، بہت شکریہ.